اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناہ، یہ آیت آگے میں نے لکھی نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سے سن لیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی کفار یہی کہتے کہ یہ محض کھلا جادو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تب بھی اس کو صورتاً مرد بناتے اور ان پر وہی اشتباہ ڈال دیتے جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں۔ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور پیغام اسلام کو مسترد کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو اپنے عیش و آرام اور گھمنڈ میں مست رہا کرتے تھے، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو جھٹلا دیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کو کھلا ہوا جادو قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کتاب جو آپ لے کے آئیں، 4 فرشتے بھی اس کے ساتھ آئیں، فرشتے آ کر کے کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ اگر کتاب کو ہاتھ سے بھی چھو لیتے نا، فرشتے ان کے ہاتھ میں دیتے، تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، یہ پہلے اس طرح کے کام کر چکے ہیں۔ کفار کا منشا یہ تھا کہ اگر اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو رسول اگر مخلوق میں بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا کہ فرشتہ رسول بن کے آ جاتا۔ یہ ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیے گا، ان کا یہ گمان تھا کہ فرشتوں کے علوم انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی قدرت اور ہیبت بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مکمل طور پر دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، سو ان کی نبوت اور رسالت میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام نے اس نقطے کو یہ سمجھایا ہے، اور قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے، فرمایا کہ ہر شخص اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے اور دوسری جنس سے غیر مانوس ہوتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل فرشتے کو ان کے پاس رسول بنا کر بھیجتا، وہ اپنی اصل صورت میں تو اگر وہ آتا تو لوگوں نے مر جانا تھا، وہ دیکھ ہی نہ سکتے،
نہ ہی اس کا کلام سن سکتے، نہ ہی اسے دیکھ کر عبادت کر سکتے۔ پھر فرشتے کو اگر دیکھ کر شریعت ساری بتانی تھی، فرشتہ انسانی صورت میں آتا، انسانی صورت میں اگر فرشتہ نماز پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، زندگی کے معاملات کرتا، کفار نے پھر کہنا تھا یہ تو ہماری طرح ہیں۔ تو لہٰذا فرشتے کو رسول بنا کر اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر فرشتوں کا نزول ہوا، وحی لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، مشرق سے مغرب تک سارے افق کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا حضرت سید الملائکہ جبریل۔ تو لہٰذا اگر یہ مطالبہ کرتے کہ ہمارے پاس فرشتہ آ جاتا تو یہ انہوں نے دیکھنا تھا اور انہوں نے مر جانا تھا، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ فرشتے کو دیکھ سکتے۔ بعض کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا کرتے تھے، رسالت کی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس مذاق کے حوالے سے ابن جریر نے ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ یہاں پہ نقل کی ہے۔ عروہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ 4-5 لوگ تھے، حضور کو خبر پہنچی کہ یہ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، فلاں بیماری، اس کے بچوں کو گم کر دے۔ اب ہوا یہ کہ جب سرکشی زیادہ ہو گئی، ان کی مذاق زیادہ ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا جب فرما چکے، لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، یہ منافقین بھی بیچ میں تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس تھے۔ سب سے پہلے اسود بن المطلب یہ مذاق اڑاتا تھا، یہ جب حضور کے پاس سے گزرا نا تو حضرت جبرائیل پاس کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل نے اس کے منہ پر سبز پتہ مارا، یہ اندھا ہو گیا، اسی طواف کے دوران یہ اندھا ہو گیا۔ اور اسود بن عبد یغوث جب گزرا، حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو اسے پیٹ کی ایسی بیماری لگ گئی کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا، 2 سال پہلے اس کے پیر کی ایڑی میں ایک زخم آیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے اس کی طرف اشارہ کیا، زخم تازہ ہو گیا۔ وہ جب زخم تازہ ہوا تو اسی درد سے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ آس بن وائل وہ گزرا، حضرت جبریل نے اس کے بھی پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی پہلے طائف میں جاتے ہوئے اپنے گدھے سے گرا تھا اور ایک کانٹا چبھا تھا، اس کا زخم بھی تازہ ہو گیا، وہ بھی اس تکلیف میں مر گیا۔ حارث بن طلاتلہ یہ گزرا تو حضرت جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے سر سے پیپ بہنا شروع ہو گئی، کانوں سے، آنکھوں سے، وہ بھی اسی بیماری میں مر گیا۔ خلاصہ یہ سارا ہے کہ جو نامی گرامی کافر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سارے کے سارے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ کسی پر پتھروں کی بارش تو نہ ہوئی، کسی پر طوفان تو نہ آئے، چونکہ اگر یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر امت کی ڈیمانڈ پر کوئی چیز اللہ، یعنی جیسے بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی کوہ طور پر ہم آواز سنیں گے تو مانیں گے، ڈیمانڈ پوری کی پھر نہ مانے تو کوہ طور کو اوپر لٹکا دیا۔ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، اس کے بعد اگر ان کا انکار ہوتا تو پھر عذاب مست تھا، لیکن اللہ چونکہ حضور کی امت پر ڈائریکٹلی پچھلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا ہی نہیں کیا۔ البتہ جنہوں نے نبوت کا استہزاء کیا، مذاق اڑائی، اللہ انہیں فردن عذاب میں مبتلا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔